بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برے اخلاق سے اجتناب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آج ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ قریش کی عید میں شرکت سے انکار۔ قریش ہر سال بوانا پر، جو کہ یمبو کے پیچھے ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، اس کا نام ہے بوانا، اپنے ایک بت کے پاس عید منایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وجہ سے آپ کی پھپھیاں اور چچا ابو طالب آپ سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے مجبوراً ان کی بات مان لینے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نجاست سے بچا لیا۔ لمبے قد کا ایک سفید رو آدمی آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت چھونے سے روک دیا۔ پھر آپ نے زندگی بھر قریش کی کسی عید میں شرکت نہیں کی۔ یعنی آغاز وحی سے پہلے کے زمانے میں 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ساتھ ان کے میلوں میں جانے سے روک دیا تھا، چنانچہ آپ کبھی کسی میلے اور کھیل تماشے میں نہیں گئے۔ کسی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کھایا۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی یہی عادت مبارکہ تھی کہ آپ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ نبوت سے پہلے بلدہ کے نشیب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر آپ کے سامنے ایک دسترخوان آراستہ کیا گیا۔ اس پر ایک بت کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ زید بن عمرو نے بھی کہا، میں بھی ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جنہیں قریش بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ میں صرف وہی گوشت کھاتا ہوں جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے کی وجہ سے زید بن عمرو قریش کی مذمت کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بکری اللہ نے پیدا کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے بارش برسائی اور اسی نے اس کے لیے سبز چارہ اگایا، پھر تم لوگ اسے غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ جھوٹ سے اجتناب۔ سچائی کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ وہ سچائی ہے۔ سچائی کو کسی خوف یا طمع کے زیر اثر نہیں بلکہ صرف سچائی کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولیں، سچائی ہی کو اپنا شعار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طمع سے بے نیاز اور ہر خوف سے بے پرواہ ہو کر سچائی کو صرف سچائی کے لیے اختیار فرمایا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے دور کے دور میں عرب کے مشرکانہ معاشرے میں جھوٹ کی گرم بازاری تھی۔ لوگ اپنا درجہ بڑھانے، عیب چھپانے، دوسروں کا مال ہتھیانے، تجارت بڑھانے، رشتہ داروں اور دوستوں کو مطمئن کرنے اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے تھے، بلکہ بعض اوقات خواہ مخواہ دوسروں کو بھٹکا کر یا بیوقوف بنا کر لطف اندوز ہونے کے لیے جھوٹی باتیں بناتے تھے، جس کو آج کے دور میں پرینکس کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں آنکھ کھولی اور اسی بستی میں پرورش پائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اہل مکہ اور ارد گرد کے علاقوں کے سارے باشندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اس گراں قدر پہلو سے خوب آگاہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اسی لیے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سچائی وہ اعلیٰ ترین اخلاقی خوبی ہے جو تمام صفات حسنہ کی بنیاد ہے۔ بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی عظیم صفت ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو بھی ودیعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟
عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے تھے میں اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ ایسا میں اس لیے کرتا تھا تاکہ آپ کی تمام باتوں کو اچھی طرح محفوظ کر لوں۔ قریش کے کچھ لوگ کہنے لگے، ارے بھائی تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی ناراضی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ نبوت کا اعلان کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے مخاطبین سے اپنی سچائی کے بارے میں گواہی طلب کی، تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالفین بھی آپ کی سچائی کا لوہا مانتے تھے۔ وہ آپ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگانے کی کبھی جرأت نہ کر سکے۔ زمانہ جاہلیت میں جب ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے اور ہرقل کی طلبی پر اس کے دربار میں گئے تھے، اس موقع پر ہرقل نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ ابو سفیان نے فوراً جواب دیا، کبھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں یہی شہادت اس امت کے فرعون ابو جہل نے بھی دی۔ جنگ بدر کے موقع پر گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اسی دوران اخنس بن شریک اور ابو جہل کو تنہائی کے لمحات میسر آئے۔ اخنس نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو، اس وقت یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں۔ سچ سچ بتاؤ، تم فی الحقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ ابو جہل نے فوراً جواب دیا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے انسان ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب جھنڈے کی ذمہ داری، حاجیوں کو پانی پلانے کی فضیلت، بیت اللہ کی دربانی اور اب نبوت کا منصب، سب کچھ بنو قصی ہی کے قبضے میں چلا جائے تو تم ہی بتاؤ پھر دوسرے قریشیوں کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اللہ اکبر۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سچا اور کھرا سمجھتا تھا۔ وہ محض جاہ و حشمت کی طلب اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے سے انکار کرتا تھا۔ یہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: اے نبی، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں یقیناً وہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے۔ بلا شبہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مختصر سا قافلہ آ کر ٹھہرا۔ قافلے والوں کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے۔ آپ نے اس اونٹ کی قیمت پوچھی، لوگوں نے قیمت بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مول تول کیے بغیر وہی قیمت منظور کر لی۔ شام کو قیمت بھجوانے کا وعدہ فرمایا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے بغیر جان پہچان کے انہیں اونٹ کیوں دے دیا؟ سب پریشان تھے۔ قافلے کے ساتھ ایک خاتون بھی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، مطمئن رہو، ہم نے اس شخص سے زیادہ روشن چہرے والا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا شخص دغا نہیں کرے گا۔ رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے کھانا اور حسب وعدہ اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں بھجوا دیں۔ آپ کی سچائی کی صفت اس قدر کامل تھی کہ اس کا نور آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ چوک در چوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ جو ہی میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی، میرے دل نے اسی وقت گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگوں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ نیند کی گود میں انگڑائیاں لے رہے ہوں تم نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ بے پردگی سے وحشت۔ عربوں کی اکثریت ناخواندہ اور تہذیبی حسن سے بے خبر تھی۔ یوں گرد و پیش کے ممالک کی طرح عرب میں بھی شرم و حیا کا لحاظ کم تھا۔
باہر سے آنے والے لوگ کپڑے نہ خرید سکتے تو عریاں حالت ہی میں کعبے کا طواف کر لیا کرتے تھے۔ میدانوں میں سر عام ایک دوسرے کے سامنے قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور بے تکلفی سے فحش باتیں کرتے تھے۔ اس ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ فرد فرید تھے جو بچپن ہی سے عریانی سے مکمل طور پر محفوظ تھے۔ آپ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ نظر، قول اور عمل میں انتہائی پاک باز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کردار کی یہ حالت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے عیاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ صاحب حیا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جب کسی شخص میں شرم و حیا باقی نہ رہے تو اس سے ہر غیر اخلاقی حرکت متوقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نبوتوں کے کلام سے لوگوں کو جو علمی سرمایہ حاصل ہوا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ لوگوں کی نظروں سے بہت دور پوشیدہ ہو کر بول و براز کرنا بھی حیا کی علامت ہے، یعنی قضائے حاجت وغیرہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے ارادے سے نکلتے تو دور چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھلی جگہ میں تہبند باندھے بغیر نہا رہا تھا۔ بعد ازاں آپ ممبر پر تشریف لائے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بے شک اللہ بہت حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے۔ وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کرنے لگے تو وہ پردہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے شرم و حیا کے سب سے اونچے درجے پر فائز رہے۔ اگر کہیں کسی وجہ سے اتفاقاً ایسی صورت پیدا ہو گئی جس کے باعث مکمل ستر پوشی میں کچھ کمی ہو گئی تو فرط حیا سے آپ کی جان پر بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے اور آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ یہ اس وقت کی تعمیر کا ذکر ہے جب مکہ میں ایک بہت زبردست سیلاب آیا تھا اور بیت اللہ کو بہت شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس سیلاب کے بعد دوبارہ سے تعمیر کیا گیا تھا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اپنے تہبند کو کندھے پر رکھ لیجئے، اس طرح آپ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے لگے تو دفتن زمین پر گر گئے، آپ کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کہہ رہے تھے، ازاری ازاری، میرا تہبند میرا تہبند۔ پھر آپ نے اپنا تہبند خوب اچھی طرح کس کر باندھ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفظ کا عجیب انتظام تھا کہ جس عریانی کو اس وقت کے لوگ معمولی سی بات سمجھتے تھے، اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی شدید نفرت بھر دی گئی اور حیا کی ایسی پاسداری ڈال دی گئی کہ وہ آپ کی سیرت مقدسہ کا سب سے قیمتی جوہر بن گئی۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و توقیر کے اعلیٰ معیار کے مطابق تخلیق فرمایا تھا اور ایسی ناقابل تسخیر فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی کہ اس پر ماحول کی خرابی ذرا بھی اثر انداز نہ ہو سکی۔ شراب سے نفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں پرورش پائی، شراب اس کا جزو لازم تھی۔ عرب شراب کے بڑے دلدادہ تھے، اس کے بغیر وہ زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی شاعری کا بہت بڑا حصہ شراب خانہ خراب کے بارے میں ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ منشیات بالخصوص شراب انسانی خصائل و فضائل کو بری طرح مسخ کر دیتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے شراب نوشی کو گھناؤنا شیطانی فعل قرار دیا ہے اور اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، حقیقت یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر پلید اور شیطانی کام ہیں۔ ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آنے والے ہو؟
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے شراب، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے، نچڑوانے والے اور اسے اٹھانے والے اور جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جا رہی ہو، ان سب پر لعنت کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے وہ خمر یعنی شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی، اس کی 40 دن کی نمازیں تلف کر دی جائیں گی۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اگر 3 بار یہ مکروہ فعل کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی تو معافی تلافی ہو جائے گی۔ اگر اس نے چوتھی بار پھر یہ گندی اور حرام چیز پی تو اللہ پر لازم ہوگا کہ اسے طینۃ الخبال پلائے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، طینۃ الخبال سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ ہے، اور جس نے کسی ایسے کم عمر کو شراب پلا دی جسے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ لازم ہے کہ پلانے والے کو طینۃ الخبال پلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی حرمت کا علم ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب کے قریب نہیں پھٹکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ نے کبھی بت پرستی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر پوچھا گیا، کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں تو ہمیشہ سے جانتا تھا کہ جس چیز پر یہ لوگ عمل پیرا ہیں وہ کفر ہے، حالانکہ اس وقت مجھے کتاب اور ایمان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، کبھی گانا سننے کا خیال بھی نہیں گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ ایک دفعہ میں نے اپنے ساتھی چرواہے سے، جو میرے ساتھ مکہ کے بالائی علاقے میں قریش کی بکریاں چراتا تھا، کہا، ذرا تم میری بکریوں کا خیال رکھو تاکہ میں مکہ جاؤں اور دوسرے نوجوانوں کی طرح قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے۔ جب میں مکے کے قریب پہنچا تو میں نے گانے بجانے کی آواز سنی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں قریشی شخص کی فلاں خاتون سے شادی ہو رہی ہے، گانے بجانے کی یہ محفل وہیں سجی ہوئی ہے۔ میں وہاں پہنچا تو مجھے نیند آ گئی، پھر سورج کی تمازت سے میری آنکھ کھلی، میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اس کے بعد میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی کی طرف کبھی راغب نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ آج کی ریڈنگ بس یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔